آج خصوصی طور پر مسجد کے ادب اور احترام کے حوالے سے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث پاک یہ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے بنیادی راوی ہیں۔ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پہنچا رہے ہیں کہ 7 مقامات ایسے ہیں کہ جن جگہوں پر نماز پڑھنے سے حضور نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ پہلی جگہ حضور نے فرمایا ظاہر بیت اللہ، کعبے کی چھت پر، اس گھر کے ادب اور احترام کی وجہ سے منع فرمایا گیا، پہلی جگہ۔ دوسری جگہ والمقبرۃ، قبرستان، قبرستان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تیسری جگہ والمزبلہ، کوئی ایسی جگہ ہو جو کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکنے کے لیے خاص ہو، گندی جگہ جہاں پر لے جا کر کے گندگی پھینکی جاتی ہو، کوڑا کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہو، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ والمجزرۃ، ایسی جگہ کہ جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہوں، ذبح خانہ ہو جو خاص طور سے، یعنی کبھی ایک بار آپ نے اپنے گھر میں قربانی کے لیے یا کسی خاص وقت پر جانور ذبح کیا، وہ مراد نہیں ہے۔ ایسی جگہ جو مخصوص ہے اور خاص کی گئی ہے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، تو ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ والحمام، غسل خانہ، جو غسل خانہ ہو جہاں پر آدمی جا کر کے اگر وہ ناپاک ہو جائے تو اپنی ناپاکی کو دور کرتا ہے غسل کر کے، تو ایسی جگہ میں نماز پڑھنے سے یعنی غسل خانوں میں نماز ادا کرنے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ چھٹی جگہ ہے وعطن الابل، اونٹ باندھنے کی جو جگہ ہے، یعنی کہ اونٹوں کا اگر کوئی باڑا وغیرہ ہو جہاں اونٹ کسی نے پال رکھے ہوں اور خاص طور پہ وہ جگہ اس نے فکس کر دی ہو کہ اس جگہ پر اونٹ باندھے جائیں گے، تو اگر کوئی ایسی جگہ کسی کی فکس ہے تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ومحجۃ الطریق، جو عام گزرگاہ ہو، عام لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو، عام راستہ ہو، تو ایسی جگہ پر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اگر کوئی بیچ سڑک میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگ جائے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کا خیال رکھتے ہوئے اور دوسروں کے آرام اور تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 7ویں جگہ جس جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ عام گزرگاہ ہے، عام راستہ ہے۔ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ روکنے کی وجہ صرف ایک ہے کہ وہ جگہ عام لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، اور اگر کوئی وہاں نماز پڑھنے لگ جائے تو لوگوں کا آنا جانا ڈسٹرب ہوگا، اور اسلام نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ کی نماز کی وجہ سے بھی کسی کو تکلیف ہو۔ تو اگر جو لوگ اس طرح کی کسی بھی عام گزرگاہ کو بند کر کے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو، جلسہ کرنے لگ جائیں، افطار پارٹی کرنے لگ جائیں، یا کچھ بھی ایسی چیز، جب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی بھی چیز کی اجازت شریعت کی روشنی میں، فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں نہیں ہے۔ دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کے آرام کا خیال سب سے پہلے کرنا ہے۔ تو یہ 7 جگہیں ہو گئی جہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یہ اگلی روایت ہے 748 نمبر، اور یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاہزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خصال لا تنبغی فی المسجد، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کرنا، جن کاموں کو انجام دینا مسجد میں مناسب نہیں، نامناسب ہے۔ تو اس میں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نامناسب چیزوں میں سے، نامناسب اعمال میں سے اس چیز کا ذکر فرمایا، اور فرمایا لا یتخذ طریقا، کہ مسجد جو ہے اس مسجد کے راستے کو عام گزرگاہ بنانے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں غیر مناسب اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ اگر آپ مسجد کا رخ کریں تو آپ کی جو نیت ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی عبادت کی ہونی چاہیے، تلاوت کی ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اللہ کرنے کی نیت ہو تب مسجد کا رخ کریں۔ اور کسی دنیاوی غرض سے اگر آپ رخ کرتے ہیں، جیسا کہ گزرنے ہی سے صرف
کوئی اور کام نہیں، بس گزر جانے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو اگر کوئی اور دنیاوی غرض لے کر کے آتے ہیں تو اس سے بدرجہ اولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرے گا۔ تیسری حدیث پاک یہ المستدرک علی الصحیحین میں ہے، اس کے راوی بھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، شاہزادہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یجتمعون فی المساجد، کہ لوگ تعداد چونکہ مسلمانوں کی بڑھتی جائے گی تو مسجدیں تو بھری ہوں گی، یجتمعون فی المساجد، وہ مسجدوں میں آئیں گے، جمع ہوں گے، اور جب مسجد میں آئیں گے تو کس چیز کے لیے جمع ہوں گے؟ اللہ اللہ کرنے کے لیے جمع ہوں گے، عبادت کرنے کے لیے جمع ہوں گے، نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوں گے، کوئی دینی کام اپنے ذہن میں لے کر کے یا دینی کام کے غرض سے اور ثواب کی نیت لے کر کے ہی آئیں گے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئیں گے، مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، سجدے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، بہت سی عبادتیں، قسم قسم کی عبادتیں کریں گے، لیکن حال یہ ہوگا وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، جمع اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے لیکن حال یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی، سب کے سب مسلمان نہیں ہوں گے، وہ لاسٹ اسٹیج ہوگا، آخری درجہ ہوگا۔ لیکن جب یہ معاملہ شروع ہوگا تو پھر ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آئیں مسجد میں اور کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ مسلمان نہ ہو، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں، یعنی قرب قیامت میں تو ایسا ہوگا کہ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت سے پہلے کا جو دور ہوگا تو یہ دھیرے دھیرے تعداد بڑھے گی، پہلے 2 4 10 20 50، اس طرح سے حالت قیامت قرب قیامت تک یہ ہو جائے گی کہ کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، کوئی ایسے اعمال کرنے والا ہوگا کہ اپنی ان بد اعمالیوں پر اصرار کرنے کی وجہ سے، اسے لگاتار کرنے کی وجہ سے اور اس پر ڈٹ جانے کی وجہ سے، سمجھانے کے باوجود نہ سمجھنے کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے، تکبر گھمنڈ کی وجہ سے، کسی بھی چیز کا نشہ ہو، دولت کا، پیسے کا، اس نشے کی وجہ سے اس کی گردن اتنی اکڑی ہوئی ہوگی کہ وہ اللہ اور رسول کے فرمان کے سامنے اگر اس کی گردن نہیں جھکے گی، سر خم نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو سمجھے گا میں مسلمان ہوں، مسجد میں آئے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن حضور کے فرمان کے مطابق وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ ڈرنے کا مقام ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، کوئی مسئلہ کلیئر نہیں ہو پایا ہے، تو یہ آداب مسجد کا لحاظ ہی ہونا چاہیے کہ کسی کو مسجد کے اندر سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور سوال کرنے کی اجازت ہر ایک کو ہے کہ اگر کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کرنے کی اجازت ہے، لیکن بوال کرنے کی اجازت کس نے دی؟ مسجد اللہ کے گھر کا ادب، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ اللہ کے گھر میں چیخنے چلانے والوں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، لوگوں میں اختلافات، علماء میں، ائمہ میں، اولیاء میں، سب میں اختلافات رہے ہیں۔ آپ قادریوں میں، چشتیوں میں دیکھیں، بزرگوں میں جن کا لیول سب سے ہائی ہے، قادری کہتے ہیں قوالی نہیں سننا چاہیے، چشتی کہتے ہیں سننا چاہیے، دونوں کے پاس دلیلیں ہیں، اختلاف ہوا، لیکن کیا دونوں ایک دوسرے پر ہتھیار لے کر کے دوڑ پڑے؟ ایک دوسرے کی خانقاہوں پر نہیں دوڑے۔ تو جب تم بزرگوں کے ماننے والے ہو تو تمہارا بھی رویہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی عالم سے، کسی امام سے، انجمن سے کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو گیا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر کے انسانوں کی طرح ان سے بات کی جائے۔ یا اللہ کے گھر کو اکھاڑے کا میدان بناؤ گے، لڑائی جھگڑا فتنہ اور فساد کرو گے، تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اسی لیے سنایا ہے، اکڑے رہو، جس نشے میں ہیں اپنے نشے میں رہو، لیکن جس دن آنکھ بند ہو جائے گی اس دن وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِن کا پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ نماز پڑھنے والے جو آئے تھے وہ مومن تھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان سے کوئی بھی رشتہ اور ناتا نہیں تھا۔ تو اگر کسی بھی چیز کا نشہ ہے، دولت کا، پیسے کا، شہرت کا، عزت کا، کوئی بھی گھمنڈ ہے، کوئی نشہ ہے، تو اس نشے کو اگر ابھی اتار لو تو بہت بہتر ہوگا آپ کے یہاں۔ شور، ہنگامہ، بوال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، اور اگر کسی نشے میں آ کر کے
یہ کام اگر آپ کر گزرتے ہیں یا کوئی کر گزرتا ہے اور لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں تو پھر جانیں اور ڈریں حضور کے اس فرمان سے. جب اللہ کے گھر میں آئے ہو تو گردن جھکانے کے لیے آئے ہیں, گردن اکڑانے کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ دیکھیں, اور اگر کسی طرح کا کوئی سپورٹ انہیں دے رہے ہیں تو اپنے سپورٹ کو واپس لے لیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ کے سامنے. جب بھی کوئی بات کی جائے گی تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی یا کسی بات سے کسی کو اختلاف ہوگا, لیکن جب اختلاف ہو تو اختلاف کو دور کرنے کا اور اختلاف کو رفع کرنے کا جو راستہ ہے, جو طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ سوال کیا جائے, پوچھا جائے. لیکن نہیں, سوال نہیں بوال کیا جا رہا ہے. ماضی میں اگر آپ کے باپ دادا میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے تو آپ ان کے لیے استغفار کریں, توبہ کریں. ان کو نہیں معلوم ہوگا, انہوں نے کر لیا. اور اگر آپ کے اندر کوئی جنون ہے اس طرح کا تو آپ اپنے اس غصے اور گرمی کے رویے سے باہر آ جائیں اور اللہ کے گھر کا وہ ادب اور وہ احترام جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں جہاں نظریں جھکا کر کے آنا چاہیے, سر نیچے کر کے آنا چاہیے, وہاں کوئی کھڑے ہو کر کے شور اور ہنگامہ کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے, کیسی بدبختی ہے, کیسی جہالت ہے. اور پھر اس پر آپ ترک دیں, یعنی غلطی کرنے کے بعد جہالت پر ڈٹ جائیں اور اس پر ترک دیں اور سوال کا جواب ہم سے پوچھیں کہ آپ ثابت کریں. تو ذرا سا ہوش میں آئیں اور اللہ کا اور اس کے رسول کا کچھ خوف کریں, ڈریں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے, یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے, ہماری اور جو مسجدیں ہیں سب بھری ہوئی ہوں گی, لیکن حضور نے فرمایا کہ آئیں گے سب. یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن. قیامت کے قریب لوگ سب آئیں گے, مسجدوں میں جمع ہوں گے, جمع ہو کر کے بیٹھیں گے, اور جب جمع ہو کر کے بیٹھیں گے تو اس چیز کا ذکر نہیں کیا کیوں بیٹھیں گے, لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد میں کیوں بیٹھیں گے بھائی. اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے, نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں ولیس فیہم مؤمن, مومن کوئی ہوگا ہی نہیں. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں کسی وجہ سے ہم بھی اس کیٹیگری میں شامل نہ کر لیے جائیں. یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے کہ فروعی اور اختلافی مسائل پر اگر کوئی چیز آپ کو سمجھائی جاتی ہے تو بجائے سمجھنے کے کوئی اور موقع ہو سکتا ہے اس پر بات کرنے کا, سوال کرنے کا, پوچھ تاچھ کرنے کا, بحث مباحثہ کرنے کا. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 750 ہے. اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنبوا مساجدکم فرمایا, یعنی اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو, اپنی مسجدوں کو بچاؤ. یہ کہہ کر کے کچھ نام حضور نے ذکر فرمائے ہیں. صبیانکم, بچوں سے, بچوں کو مسجدوں میں مت لاؤ. ومجانینکم, جو پاگل ہیں, جن کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے کسی وجہ سے, کوئی پاگل ہو گیا ہے تو ان پاگلوں سے مسجد کو دور رکھو. وشراءکم وبیعکم, خرید اور فروخت کرنے سے مسجدوں کو دور رکھو. وخصوماتکم, اپنے جھگڑوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھو. جھگڑا ہے تو مسجد کے باہر جا کر کے کرو. پہلی بات تو مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی جھگڑا ہے ہی تو حضور اللہ کے گھر کو حضور کے فرمان کی روشنی میں کم سے کم محفوظ رکھو. وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ, اپنی آوازوں کو مسجد میں بلند کرنے سے محفوظ رکھو. چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں لوگ مسجدوں میں, حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی آوازوں کو مسجدوں میں پست رکھنا ہے تمہیں. اب حضور کے فرمان کے بالکل الٹا کر کے بھی اس پر دلیل دیں گے. یہ چیز سنانا تھا. وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ, آواز کو مسجد میں بلند نہیں کرنا. پہلے آپ مسجد میں آنے کا ادب سیکھیں, تہذیب سیکھیں, طریقہ سیکھیں, اس کے بعد پھر اللہ کے گھر میں آئیں. اب آنے والوں کے بھی طریقے مختلف ہیں اور جدا جدا ہیں. کوئی آئے گا تو وہ جس طرح سے لوگ مندر میں جاتے ہیں اس طرح سے جھک جائیں گے پورے, اور جس طرح سے وہ ہاتھ سے زمین چومتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں, وہ یہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ کچھ لوگ آئیں گے تو دیوار چومیں گے, جانے لگیں گے تو دیوار چومیں گے. دین اتنا ہے جتنا مصطفیٰ جان رحمت نے بتلایا ہے. بس حضور نے کیا بتلایا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے داخل ہو جاؤ. یہ اتنا طریقہ ہے. اور جب جانا ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک پڑھ کر کے مسجد سے نکل جاؤ. یہ طریقہ ہے. چومنے چاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. مصطفیٰ نے چوما ہوتا تو چومنا سنت بنتی. جب مصطفیٰ جان رحمت نے نہیں چوما ہے, جو طریقہ بتایا ہے تو اس طریقے پر چلیں, اور زیادہ ثواب کے چکر میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو حضور کی سنت کے خلاف ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنی بارگاہ کے, اپنے محبوب کے بارگاہ کے
اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ کا ادب اور احترام سب سے پہلے سیکھنے کی اور ساری زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔